بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں ہے۔ جواہر البلاغہ میں باب ثالث احوال مسند الیہ کے بیان میں ہے۔ مسند الیہ کے مختلف احوالات کو ذکر کر رہے تھے کہ من جملہ ان احوالات میں سے یہ ہے کہ مسند الیہ کو نکرہ لایا جاتا ہے۔ خوب یہاں پر بھی کچھ نکات ہیں کہ جن نکات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ الحق والانصاف خوبصورت نکات ہیں اور ان پر توجہ کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ المبحث الرابع فی تنکیر المسند الیہ، مسند الیہ کو نکرہ لانے کے بیان میں، یعطا بالمسند الیہ نکرتن، مسند الیہ کو نکرہ لایا جاتا ہے، نکرتن حال ہے۔ کب لاتے ہیں؟ ایک، لعدم علم المتکلم او المخاطب بجہت من جہات التعریف حقیقتاً او ادعاءً۔ فرماتے مسند الیہ کو نکرہ لایا جاتا ہے جب متکلم یا مخاطب کو علم نہ ہو بجہت من جہات التعریف، تعریف کی جتنی بھی جہات ہیں ان میں سے کسی جہت کا اسے پتہ نہیں۔ مثلاً علم نہیں لاتا کیونکہ اس کا نام نہیں جانتا، موصول نہیں لے کر آتا کیونکہ مثلاً اس کے صلے کا پتہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بقایا معارف کے جو شرائط ہیں وہ بھی موجود نہ ہوں۔ ایسی صورت میں مسند الیہ کو نکرہ لے کر آتے ہیں۔ او ادعاءً، یا نہ پتہ تو ہے لیکن وانمود ایسے کر رہا ہے، دکھا ایسے رہا ہے کہ جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے موارد میں مسند الیہ کو نکرہ لے کر آتے ہیں۔ مثال کقولک جاء ہنا رجل یسأل عنک، بھائی ایک بندہ یہاں پر آیا تھا تمہارے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ اب وہ جو آپ کے بارے میں سوال کر رہا تھا ہم اس کو تو پہچانتے ہی نہیں ہیں، لہذا تعبیر کو استعمال کیا جاء ہنا رجل، یہاں ایک مرد آیا کہ یسأل عنک، جو تمہارے بارے میں کیا کر رہا تھا؟ سوال کر رہا تھا۔ اذا لم تعرف ما یعینہ، جب آپ کو پتہ نہ ہو اس چیز کا کہ جو اس کو معین کرے، من علم، نام کا پتہ نہیں ہے، او صلۃ، یا اس کے صلے کا پتہ نہیں ہے تاکہ موصول و صلے میں لے کر آئیں، او نحوہما، یا ان کی طرح جو اور معارف ہیں ان کا پتہ نہ ہو۔ اذا لم تعرف حقیقتاً، حقیقتاً آپ کو پتہ نہیں ہے، او ادعاءً، یا نہ ادعاءً آپ کو پتہ نہیں ہے، یعنی وانمود ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وقد یکون لاغراض اخری، کبھی کبھار نکرہ لانے کے کچھ اور اغراض و مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً جیسے تکثیر ہے، کثرت کا مفہوم آپ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ رسولن میں جو تنوین ہے وہ تکثیر کا فائدہ دے رہی ہے۔ مصطفیٰ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟
اگر یہ لوگ تیری تکذیب کر رہے ہیں تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے بھی بہت سارے رسول جو آئے تھے ان کی تکذیب کی گئی. دیکھیں، اگر بلا اور مصیبت عمومی ہو جائے تو اس کا تحمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. مثلا کسی ایک بندے کو آپ کہیں سر میں درد ہے، 2 3 4 5 سب کے سب لوگوں کو سر میں درد ہو تو پھر بالآخر ایک بندے کو تحمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس باب سے کہا جا رہا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کی کیا کی گئی ہے؟ تکذیب کی گئی ہے. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ درست ہے. خوب. ای رسولن کثیرون، یہ رسولن پر جو تنوین ہے یہ تکثیر کا فائدہ دے رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر ایک مثال دوں تو سورہ شعراء آیت نمبر 41 وہاں پر بھی ہے فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا کہ حضرت موسیٰ سے مقابلہ کریں تو پھر ان جادوگروں نے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کہ یہ جو تنوین تکثیر کو بیان کر رہی ہے، یعنی ہم جو اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو بہت زیادہ اجر ملے گا ہمیں. 2 التقلیل، تقلیل کے لیے بھی آتی ہے تنوین، کقولہ تعالی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی خدا کی معمولی ترین رضایت بھی بہت بڑی بات ہے. رضوان من اللہ اکبر، معمولی سی رضایت بھی اگر خدا کی جانب سے ہو تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یا مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، یعنی خدا کی بارگاہ سے اگر معمولی ثواب بھی ملے تو بہت بڑی بات ہے، یہ اچھی بات ہے. کہ یہاں پر تنوین کیا ہے؟ تقلیل کا فائدہ دے رہی ہے. یا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 46 کو دیکھیں وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. یہاں پر بھی دیکھیں لَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، ہلکی سی پھونک بھی اگر عذاب کی ان کو چھو لے تو لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. تو واقعاً ایسے ہی ہے. خوب، یہ تقلیل کے موارد. 3 اور 4 التعظیم و تحقیر، کبھی کبھار تنوین تعظیم اور تحقیر کے لیے بھی آتی ہے. مثلا کقول ابن ابی صمت لہو حاجب عن کل امر یشینہ ولیس لہو عن طالب العرف حاجب، یعنی لہو اس بندے کے لیے ہے جو اس کا ممدوح ہے، حاجب یعنی ایک بہت بڑا معنی ہے، ان کل امر یشینو، ہر وہ امر جو اس کے لیے شین ہو، برا ہو، تو اس کے لیے بہت بڑا معنی اس کے پاس موجود ہے. حاجب میں تنوین تعظیم. وَلَيْسَ لَهُ أَن طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبُ، اور اس کے لیے نہیں ہے، اس بندے کے لیے جو اچھائی کو طلب کرتا ہے، معمولی سا حاجب اور معنی بھی نہیں ہے. کہ بعد والا جو حاجبن ہے یہاں پر تحقیر کے لیے، ایک حقیر سا معمولی سا
حاجب جو اس کو احسان اور نیکی کرنے سے روکے وہ بھی نہیں ہے۔ ای لہو مانع عظیم، حاجب کی تنوین کو کھولا کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا مانع ہے، ان کل عیب، ہر عیب کی نسبت سے، یعنی میرا ممدوح ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ مَانِعٌ حَقِيرٌ، یہ بعد والے حاجب کا ترجمہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے ایک حقیر اور معمولی سا معنی بھی نہیں ہے۔ کس بات سے؟ ان طالب العرف، ان طالب الاحسان، جو احسان کو طلب کرتا ہے اس کی نسبت سے معمولی سا حاجب بھی نہیں ہے۔ یا سورہ بقرہ کی 179 نمبر آیت، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، اے صاحبان لب تمہارے لیے قصاص کے اندر کیا زندگی ہے، حیاتٌ تعظیم کے لیے۔ خوب، وَعْلَمْ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ التَّعْظِيمِ وَالتَّقْصِيرِ، یہ ہے، فرماتے تعظیم اور تقصیر میں فرق ہے۔ ان التعظیم بحسب الشأن والطبقات، درجے اور شانیت کے اعتبار سے تعظیم ہوتی ہے، جبکہ وَأَنَّ التَّقْصِيرَ بِاعْتِبَارِ الْكَمِّيَّاتِ وَالْمَقَادِيرِ، جبکہ تقصیر کمیات کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ وَيُلَاحَظُ هَذَا الْفَرْقُ فِي التَّحْقِيرِ وَالتَّقْلِيلِ أَيْضًا، تحقیر اور تقلیل میں بھی اسی فرق کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی تحقیر شان اور درجے کے لحاظ سے ہے، اور تقلیل وہی تعداد اور مقدار کے لحاظ سے ہے۔ اچھا، ایک اور فائدہ جو نکرہ لانے کا ہے، اخفاء الامر، آپ اس بات کو مبہم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ کسی بھی سبب کی وجہ سے بات کو چھپانا چاہتے ہیں۔ نحو قولک قال رجل انک ان حرفت عن الصواب، ایک شخص نے کہا کہ تم حقیقت سے ہٹے ہوئے ہو۔ تخفی اسمہ، یہاں پر نکرہ لے کر آئے کیونکہ اس بندے کا نام چھپانا چاہتے ہیں آپ۔ حتی لا یلحقہ اذن، تاکہ اس پر کوئی اذیت نہ ہو۔ اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ نام کو ظاہراً چھپایا جاتا ہے تاکہ جب وہ بعد میں ظاہر کیا جائے تو باقاعدہ دل میں بیٹھ جائے۔ مثال اس کی وہی معروف خیبر والا واقعہ کہ وہاں پر پیغمبر ختمی مرتبت نے کیا فرمایا تھا، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا کہ یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، میں ضرور بضرور کل علم رجلن ایک مرد کو عطا کروں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں نکرہ لایا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فعلاً چھپایا جا رہا ہے، بعد میں جب اس کو ظاہر کیا جائے تو یہ متمکن ہو جائے سامنے والے کے قلب کے اندر۔ کہ نا مثال خوبی اس قصد الافراد، کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، یعنی ایک کو ممتاز کرنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے کہ یہ اکیلا ہے، اس کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، تنوین کو لے کر آتے ہیں۔ یا بعض کتابوں میں اس کو کہا گیا ہے، قصد الافراد کو کہا گیا ہے ارادت الوحدہ، وحدت کا ارادہ کرنا، ایک کا ارادہ کرنا۔ اچھا، وہ ایک اور وحدت شخصی ہو یا نوعی ہو فرق نہیں پڑتا۔ مثلا جیسے یہاں پر مثال ہے، ویلون احونو من ویلین، یعنی ای ویلون واحدن احونو من ویلین، ایک ویل دو ویلوں سے اچھا ہے۔ ویل کے دو معنی ہے، المنجد کے اندر بہت اچھے مباحث ذکر کیے ویل کے ذیل میں، دیکھیے گا جا کر۔ ایک معنی ہے رات کا نازل ہونا، اور دوسرا معنی ہے ویل کا ہلاکت، درست ہے۔
یا اس کے علاوہ اگر قرآن مجید سے مثال دوں تو یہ آیہ کریمہ سورہ اسراء کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ یہ تنوین وحدت اور افراد کا فائدہ دے رہی ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو، یا بلکہ یوں ترجمہ کریں سبحان الذی، بابرکت ہے وہ ذات کہ اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو رات میں سیر کروایا، لیلن ایک ہی رات میں، ایک ہی رات میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ تفسیر المیزان کو دیکھیے گا، خوبصورت نقطہ بیان کیا کہ یہ لیلن کو جدا گانا لایا گیا کہ یہ تنوین اس وحدت کو بیان کر رہی ہے۔ یا مثلا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، سورہ یونس آیت نمبر 47، کہ یہاں پر وحدت نوعی کا ارادہ کیا گیا، ہر ایک امت کے لیے رسول ہے۔ قصد النوعیہ، تنوین کے ذریعے سے ایک خاص نوع کا قصد اور ارادہ کرنا، مثلا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، یعنی ای لِكُلِّ نوع من الداء نوع من الدواء، ہر طرح کے مرض کے لیے ہر طرح کا علاج ہے، جیسا مرض ہے اسی طریقے کا اس کے لیے علاج ہے۔ یا قرآن مجید سے اگر اس کے لیے میں مثال دوں تو یہ مثال بھی خوبصورت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم، خدا نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، قوہ سماعت پر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ غشاوۃ کو نکرہ لایا گیا ہے کہ ان کی آنکھوں پر ایک خاص طرح کا پردہ پڑا ہے، خاص طرح کا پردہ پڑا ہے جس کو یہ عام طور پر محسوس نہیں کر پاتے۔ قصد الحقیقت والجنس، خوب تنوین کے ذریعے سے کیا ہے، کبھی کبھار حقیقت اور جنس کا قصد اور ارادہ کیا جاتا ہے، حدید خیر من نحاس، کہ جن سے حدید بہتر ہے نحاس سے، یا تمرۃ خیر من جرادۃ، ایک تمرہ کھجور بہتر ہے جرادہ یعنی ٹڈی دل سے۔ خوب، یہ ہو گیا مسند الیہ کو نکرہ لانے کے اہداف، مقاصد اور بلاغی نکات۔ المبحث الخامس فی تقدیم المسند الیہ، آغا مسند الیہ کو مقدم کرنے کے بارے میں کچھ نکات ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ خوب، فرماتے ہیں کہ المبحث الخامس فی تقدیم المسند الیہ، مرتبۃ المسند الیہ التقدیم، آغا مسند الیہ کا مرتبہ تو یہ ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے، آگے لانا چاہیے، اصل تو یہی ہے۔ وذالک، اور یہ کیوں ہے اصل اس طریقے سے، فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن مدلولہ هو الذی یخطر اولا فی الذہن، کیونکہ اسی کا مدلول اولا انسان کے ذہن میں آتا ہے، فاستحقت تقدیم، لہذا اس اعتبار سے مستحق تقدیم ہے، اصل یہ ہے۔ لیکن وَلِتَقْدِيمِهِ دَوَاءٍ شَتَّى، لیکن اس کو مقدم کرنے کے اور بھی بہت سارے داعی ہوتے ہیں، منہا، کہ ان میں سے مثلا چند کو یہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تعجیل المسرہ، فرماتے ہیں کہ جو خوشخبری ہے نا اس کو جلدی میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اچھے طریقے سے آپ سمجھیں گے کہ فرض کریں خدا نخواستہ ایک بندے کا فیصلہ ہونا ہے کہ بھائی اس کو سزا ہو رہی ہے یا اس کو چھوڑا جا رہا ہے، تو اب باہر بندہ آتا ہے آپ کو بتانے کے لیے، سب لوگوں کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں
کہ ابھی کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پر جلدی میں خوشخبری کو بتانے کے لیے چھوڑ دیا گیا فلانے کو. درست ہے. تو یہ تعجیل المسرہ. نہ وہ العفو عنک صدر به الامر. بھائی تمہارے بارے میں یعنی عفو تمہارے بارے میں، معافی تمہارے بارے میں اس کا امر صادر ہو چکا ہے کہ العفو اس سے مسرت ہو رہی، اس کو پہلے بتایا جا رہا ہے. تعجیل المساء، خوب کبھی کبھار کسی کو مایوس کرنے کے لیے. القصاص حکم به القاضی، مقدم کر دیا آپ نے. التشویق الی المتاخر اذا کان المتقدم مشعرا بغرابۃ. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے جو بعد میں آنے والا ہے نا اس کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم بندے میں. البتہ یہ اس صورت میں کہ جو پہلے والی بات ہے وہ تھوڑی سی عجیب و غریب ہے، تو یہاں پر شوق پیدا ہو رہا ہے نا. مثال کے طور پر قول ابی الاعلی معری، جیسے ابو الاعلی معری کہتا ہے والذی حارت البریۃ فیہ، وہ کہ جس کے بارے میں بریہ سب حیران اور پریشان ہے، سب لوگ حیران اور پریشان ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ بابا وہ آخر ہے کیا؟ تو آپ کہتے ہیں حیوان مستحدث من جمادی، کہ یہ پہلے بھی شعر گزر چکا ہے. الاہتمام، کبھی کبھار مسند الیہ کے اہتمام کی نیت سے بھی اس کو مقدم کرتے ہیں. مثلا یہ ربائی کہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. کہ اس ربائی لکھنے والے کا آپ دیکھیں ہنر دیکھیں کہ لفظ جنہ کو تینوں حرکتوں سے استعمال کیا ہے. جنہ، جنہ، جنہ. علی حبہ جنہ، علی کی محبت ایک ڈھال ہے. قسیم النار والجنہ، کہ علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. مصطفیٰ کا وسیع برحق ہے، انس و جن کا امام ہے. اہتمام کے عنوان سے مقدم کیا ہے. اچھا جنہ، 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 ان کا اصل معنی ایک ہی ہے، یعنی کوئی چیز جو چھپی ہوئی ہو، ڈھانپنے والی. مثلا آپ کیا کرتے ہیں، ڈھال سامنے والے کو چھپاتی ہے. کوئی خطرہ، کوئی تیر وغیرہ آ رہا ہے، آپ ڈھال کے ذریعے سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. جنت کو بھی جنت اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے درخت اتنے اوپر ہیں کہ اگر اوپر سے آپ دیکھیں اتنے گھنے درخت ہیں تو زمین نظر نہیں آتی. کہا وہ باغات، وہ درخت اس کی زمین کو چھپاتے ہیں. اور جنہ، جنوں کو بھی جنہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے مخفی ہوتے ہیں، ان کو انسان نہیں دیکھ پاتا. التبرک، مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے آغا تبرک کے عنوان سے بھی کہ اسم اللہ اہتدیت بہ، اللہ کے نام سے میں نے ہدایت پائی. کہ باب اشتغال کا مورد ہے. النص علی عموم السلب، اس مطلب کو سمجھیں. ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے عموم سلب اور ایک ہے سلب العموم. عموم سلب کا معنی وہی سلب کلی ہے، سالبہ کلیہ والا معنی ہے کہ تمام سے نفی کر دیں. لیکن سلب العموم سالبہ کلیہ کے حکم میں نہیں ہے، سالبہ جزئیہ کے حکم میں، یعنی مجموع کو سلب کر رہے ہیں، نہ کہ ہر ایک سے سلب کر رہے ہیں. تو مقدم کرتے ہیں تاکہ عموم سلب کا فائدہ ہو، سالبہ کلیہ والا مفاد ہمیں ملے. مثال آپ کہتے ہیں کل ظالم لا یفلح، کوئی بھی ظالم فلاح نہیں پاتا. اب سب سے نبی ہے، سالبہ کلیہ والا مقصد ہے یہاں پر.
لیکن اگر اس کل کو بعد میں لائیں اور نفی کو اس پر مقدم کریں، لا یفلح کل ظالم، تو اب یہاں پر کیا ہے؟ سلب العموم ہے، سارے ظالم فلاح نہیں پاتے، یعنی بعض پاتے ہیں۔ النص علی عموم السلب ویسمى شمول النفی ایضا، آگا اس کو شمول نفی کا نام بھی دیتے ہیں، نص یعنی صراحت۔ وَهُوَ يَكُونُ بِتَقْدِيمِ أَدَاةِ الْعُمُومِ كَكُلِّ وَنَحْوِهِ عَلَى أَدَاةِ النَّفْيِ، آگا یہ نص کب ہوگی عموم سلب پر؟ جب آپ ادات عموم میں سے، یعنی ہر وہ لفظ جو عمومیت پر دلالت کرے، جیسے کل و نحوی، جیسے جمی وغیرہ ہے، ان کو مقدم کریں ادات نفی پر، لِيُفِيدَ النَّفْيَ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ، تاکہ فائدہ دے کہ تمام افراد سے نفی واقع ہوئی ہے، جیسے نحو کل ظالم لا یفلح، اردو میں ترجمہ کریں گے کوئی بھی ظالم فلاح نہیں پاتا۔ المعنی لا یفلح احد من الظلماء، کوئی بھی ظالموں میں سے فلاح پانے والا نہیں ہے۔ فیکون بمعنی سالبۃ الکلیہ، خود یہ سالب کلیہ کا مفہوم ہوگا، اسی کے معنی میں ہے کہ منطق میں سالب کلیہ پڑھ چکے ہیں آپ۔ والنحو قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما قال له ذو الیدین اقصرت الصلاۃ ام نسیت، کہ اس کے بارے میں دو روایات ہے، ایک روایت جعلی ہے کہ دیگر منابع برادران اہل سنت میں ہے کہ 4 رکعتی نماز کو پیغمبر اکرم نے نعوذ باللہ بھول کر 2 رکعت کی شکل میں ادا کیا، تو وہاں پر ذوالیدین کہتا ہے کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، نماز قصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ قال کل ذالک لم یکن، یعنی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ای لم یکا ھذا ولا ذاک۔ خوب، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت ہے دوسرے مورد میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، البتہ اس کا لعن دوسرا ہے، نماز کے اندر جب پیغمبر اکرم کی پشت مبارک پر سوار ہوئے تو آپ نے مثلا ذکر کو بڑھا دیا، تو بعد میں صحابہ نے کہا کہ آیا کوئی حادثہ ہوا ہے یا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ تو وہاں پر فرمایا کل ذالک لم یکن، نہ کوئی حادثہ ہوا نہ کوئی وحی آئی ہے جدا گانا کسی حکم کی، بلکہ کیونکہ حسین میری پشت پر سوار تھے، دیگه دوسنا داشتم کہ اس کو ناراض کروں۔ نحو، جیسے یہ خود مثال دے رہے ہیں، بلے انہوں نے یہی مثال دی۔ 7واں مورد افادت التخصیص، حصر کا فائدہ، کہ انشاءاللہ بعد میں آ رہا ہے، اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ افادت التخصیص قطعا اذا کان المسند الیہ مسبوقا بنفی والمسند جملتا فعلیتا، اگر مسند الیہ سے پہلے نفی ہو اور مسند جملہ فعلیہ ہو، تو یہاں پر اگر آپ اس کو معرفہ لے کر آئیں گے تو کس کا فائدہ دے گا؟ حصر کا فائدہ دے گا، کہ مسند الیہ محصور مسند میں، مثلا آپ کہیں ما انا قلت ھذا، فقط یہ بات میں نے نہیں کہی، یعنی دوسروں نے کہی، اے لم اقل ہو، یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، وَهُوَ مَقُولٌ لِغَيْرِی، دوسروں نے یہ بات کی ہے، وَلِذَا لَا يَصِحُ أَن يُقَالَ، اسی لیے درست نہیں ہے یوں کہا جائے ما انا قلت ھذا ولا غیری، یہ غلط ہوگا، کیونکہ ما انا قلت ھذا کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات فقط میں نے، یہ بات میں نے نہیں کہی، دوسروں نے کہی ہے، اور پھر آپ لائے ولا غیری تو یہ تناقض ہو جائے گا۔ ما انا قلت ھذا کا معنی یہ کہ بابا یہ بات فقط میں نے نہیں کہی تھی، دوسروں نے کہی تھی، اور پھر آپ اس کے ساتھ ولا غیری کو لے کر آئے تو دیکھیں تناقض ہو جائے گا۔ لأن مفہوم ما انا قلت انه مقول للغیر، ما انا قلت کا معنی یہ کہ میں نے نہیں کہا، دوسروں نے کہا، اور ادھر سے ومنطوق لا غیری
لأن مفہوم ما انا قلتو انہو مقول للغیر ومنطوق لا غیری کہ کونہو غیر مقول للغیر فیحصل التناقض سلبا و ایجابا۔ دیکھیں اس کو تھوڑا دا مطلب کی وضاحت کروں۔ آگا آپ لوگوں نے الحمدللہ اگر موجز پڑھا ہوا ہے تو مفہوم اور منطوق کی بات آپ نے پڑھی ہوگی، اور اگر نہیں پڑھا تو اجمالاً میں ذکر کر رہا ہوں۔ جملہ جس مطلب پر دلالت مطابقی سے دلالت کرے اسے کہتے ہیں منطوق، اور جملہ جس مطلب پر دلالت التزامی کے ساتھ دلالت کرے اسے کہتے ہیں مفہوم۔ مثلا آپ کہتے ان جاءک زیدن فاکرمہ، اس جملے کا ایک منطوق ہے اور ایک مفہوم ہے۔ منطوق یعنی دلالت مطابقی، منطوق یہ ہے کہ اگر زید تمہارے پاس آئے تو تم اس کی عزت کرو، یہ ہے منطوق دلالت مطابقی۔ ایک ہے مفہوم، اگر زید تمہارے پاس نہ آئے تو اکرام کرنا واجب نہیں ہے، یہ ہے کیا؟ مفہوم۔ تو فرماتے ما انا قلتو ھذا، اس کا ایک ہے منطوق یعنی یہ بات میں نے نہیں کہی، اور ایک ہے مفہوم یعنی دلالت التزامی، میرے غیر نے یہ بات کہی ہے، فقط میں نے نہیں کہا بھائی، دوسروں نے کہا، یہ دوسروں نے کہا مفہوم ہے۔ اور ادھر سے ولا غیری دلالت مطابقی کے لحاظ سے دلالت کرتا ہے کہ میرے غیر نے نہیں کہا، پس اس جملے کا مفہوم اور ولا غیری کا منطوق آپس میں کیا ہے؟ تناقض رکھتے ہیں۔ لأن مفہوم ما انا قلتو کہ انہو مقول للغیر ومنطوق لا غیری کہ کونہو غیر مقول للغیر، پس فیحصل التناقض، تناقض حاصل ہوگا۔ تناقض ہوگا سلباً و ایجاباً، یہی تناقض کی وضاحت ہے کہ سلب و ایجاب دونوں جمع ہو رہے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ يَسْبَقِ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَسْبَقِ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ نَفْيٌ، اگر مسند الیہ سے پہلے نفی نہ ہو، کان تقدیمہ محتملا لتخصیص الحکم بھی، تو یہاں پر اگر مسند الیہ کو آپ مقدم کرتے ہیں تو احتمال یہ ہے کہ حصر کا فائدہ ہو، او تقویتہ یعنی اے تاکید، تقویت یعنی تاکید، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاکید کا فائدہ ہو، حصر کی بات نہ ہو، تاکید ہو۔ البتہ اذا کان المسند جملتاً فعلیتاً، جب آپ کا مسند جملہ فعلیہ ہو، مثلا انت لا تبخلو، درست؟ اب یہاں پر تاکید ہے، تو بخیل نہیں ہے، حصر نہیں کرنا چاہ رہے کہ تو بخیل نہیں ہے دوسرے بخیل ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہے، حکم کی تاکید کرنا چاہ رہے کہ واقعاً تم بخیل نہیں ہو۔ ہوا یہب الالوف، وہب یہب یا وہب یہبو، وہب یہبو ہے ظاہر، یہاں دیکھیے گا لغت پر، وہ بندہ ہزاروں دے دیتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ دوسرے نہیں دیتے۔ اچھا تاکید کیسے؟ فرماتے ہیں تاکید ایسے کہ لا تبخلو، ایک مرتبہ اس فعل کی نسبت اس ضمیر کی طرف ہے، پھر دوسری مرتبہ یہ پورا فعل انتا کے لیے خبر واقع ہوتا ہے، پھر دوسری مرتبہ بھی اسناد آئی، یعنی دو مرتبہ یہاں پر نسبتیں ہو رہی ہیں۔ خوب، تکرر اسناد یفید التأکید، تاکید کا فائدہ دے رہا ہے۔ فَإِنَّ فِيهِمَا الْإِسْنَادَ مَرَّتَيْن، ان جملوں میں اسناد نسبت دو مرتبہ، ایک لا تبخلو کی فاعل کی طرف، پھر یہ پورا جملہ انتا کے لیے خبر، دوسری اسناد، اسناد الفعل الى الضمیر المستتر و اسناد الجملۃ الى المنفصل، پورے جملے کی نسبت پھر آپ انتا کی طرف دے رہے ہیں۔ خوب، آٹھواں التأکید، کبھی کبھار تخصیص کا فائدہ نہیں ہے بلکہ تأکید کے لیے خالصتاً، کقولہ تعالی واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون،
ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے آلیہ اور معبودوں کو اپنا معبود قرار دیا ہے کہ لا یخلقون شیئا، جو کسی چیز کو خلق نہیں کرتے، وہم یخلقون، جبکہ خود وہ مخلوق ہے۔ اب یہ حصر کا معنی نہیں دے رہا کہ فقط یہ مخلوق ہے، ان کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے نا، مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے آلہہ فقط مخلوق ہے، یہ خود مخلوق نہیں ہے نا، یہ حصر نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ اگر حصر کا فائدہ ہو تو ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ مشرکین کے معبود تو مخلوق ہے لیکن مشرکین خود مخلوق نہیں ہے، حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے، تاکید کے لیے۔ اذ المراد تحقیق الحکم و توکید، اس لیے کہ یہاں پر مقصود کیا ہے؟ حکم کی تحقیق اور توکید ہے۔ لا تخصیص والانفراد، یہاں پر تخصیص اور انفراد کی بات نہیں ہے۔ المبحث السادس فی تأخیر المسند الیہ، مسند الیہ کی تاخیر کے بارے میں فرماتے یؤخر المسند الیہ ان اقتضى المقام تقدیم المسند کما سیجی، اگر مسند الیہ کو مؤخر وہاں پر کیا جائے گا جہاں پر مقام کا تقاضا یہ ہو کہ مسند کو مقدم کیا جائے۔ مسند کو کہاں مقدم کیا جائے گا؟ دیگے فرماتے ہیں کہ اس کو ہم مسند کے باعث میں احوالات مسند میں ذکر کریں گے۔ خوب تمرینات ہیں کہ یہ تمرینات آسان ہیں کہ یہاں پر دیکھیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ پہلے مورد میں اریدہ خدا کی طرف نسبت نہیں دی گئی، دوسرے مورد میں ام اراد بہم ربہم وہاں پر نسبت دی گئی ہے۔ خب وہاں پر فاعل کو کیوں نہیں ذکر، یعنی فعل کو مجہول کیوں لایا گیا، فاعل کو کیوں حذف کر کے فعل کو مجہول لایا گیا، اور دوسری جگہ پر فاعل کو ظاہر کیوں کیا گیا؟ خوب دیکھیں نقطہ روشن ہے کہ پہلے مورد میں شر کی نسبت ہے، شر کی نسبت خدا کی طرف نہیں دی جا سکتی، دوسرے مورد میں ہدایت کی نسبت ہے، وہ دیکھیں خدا کی جانب سے ہے۔ یا عالم الغیب والشہادہ، کہ اس کے اندر بھی دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہے، یا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، کہ دیکھیں یہ روشن ہے، تھوڑا سا تأمل کیجئے گا وگرنہ پھر جلسے آئندہ میں عرض کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔